بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھرڈ ایئر کلاس، گڈ مارننگ۔ آج ہم نے جو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے کردار کی حیاتیاتی اساس، یعنی بیالوجیکل بیسس آف بیہیویئر، جو ہے اسے ہم اسٹڈی کریں گے کہ بیالوجی اور سائیکالوجی کا آپس کا کیا تعلق ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں جو چیز آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انسان حواس کی مدد سے علم حاصل کرتا ہے، جس علم کو وہ اپنے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر جو ہے وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس کے بعد اس پر رد عمل دیتا ہے۔ اس کے دماغی اعمال جو ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر اسے دوسرے تمام جانوروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اب یہ تمام کا تمام نظام جو چل رہا ہے یہ نظام عصبی کے زیر اثر ہوتا ہے۔ نظام عصبی کی بنیادی اکائی جو ہے وہ عصبانیہ یا نیورون ہے۔ نیورون کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک خل جسمہ یا سیل باڈی کہلاتا ہے، دوسرا محوریہ یا ایکسن کہلاتا ہے، اور تیسرا اختتامی بٹن یا ٹرمینل بٹنز ہوتے ہیں جو کہ محوریہ کے شاخوں کے سروں پر واقع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس سیل باڈی آتی ہے۔ سیل باڈی یا خل جسمہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعصابی ریشوں پہ مشتمل ہوتا ہے اور یہ خلیے کی تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اس حصے کے اندر جو ہے وہ نیوکلیس بھی موجود ہوتا ہے یا مرکزہ موجود ہوتا ہے جو بنیادی طور پر خلیے کی تمام ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی نیورون کی تمام ایکٹیویٹی کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ محوریہ ہوتا ہے، یہ بہت پتلا ہوتا ہے اور نسبتاً لمبائی میں باقی خلیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ دماغ کے پیندے سے لے کے ہرا مغز تک جاتا ہے جو 3 فٹ لمبا ہو سکتا ہے، اور 1 انچ سے لے کے 2 انچ تک عام محوریے جو ہیں وہ لینتھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو محوریے ہوتے ہیں یہ عصبی تحریک کو دوسرے عصبانیوں کے ذریعے دوسری خلیوں کی طرف منتقل کرتے ہیں، یعنی ان کا کام بنیادی طور پر میسج کو کنوے کرنا ہوتا ہے۔ اختتامی بٹن وہ ہوتے ہیں جو محوریہ کی شاخوں کے سروں پر واقع ہوتے ہیں، یہ پیغامات کو وصول کرتے ہیں اور آگے خلیوں کی جانب ان کو منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 قسم کے عصبانیے جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک حسی عصبانیے ہوتے ہیں، دوسرے حرکی، اور تیسرے تلازمی عصبانیے ہوتے ہیں۔ حسی عصبانیے وہ ہوتے ہیں، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، کہ جسم کے اوپر مختلف قسم کی جو معلومات آ رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے حواس کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں، ان معلومات کو وہاں سے اکٹھا کرنا اور اکٹھا کرنے کے بعد ہرا مغز یا دماغ تک پہنچانے کا کام جو ہے وہ حسی عصبانیوں کا ہوتا ہے، یعنی وہ محسوس کرتے ہیں چیزوں کو اور اس کے بعد آگے دماغ یا ہرا مغز کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ 1 سیکنڈ کے بلین حصے میں معلومات جو ہیں وہ انسانی ذہن یا ہرا مغز تک پہنچ جاتی ہیں، دماغ یا ہرا مغز تک چلی جاتی ہیں۔ حرکی عصبانیے وہ عصبانیے ہوتے ہیں جو دماغ یا ہرا مغز سے پیغامات کو وصول کرنے کے بعد ان کو مختلف عضلات یا غدودوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تاکہ جسم کے اندر توازنی حالت جو ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ اگر جسم میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو جائے تو اسے بھی کنٹرول جو ہے وہ کیا جا سکے۔ یہ سب کا سب کام جو ہے وہ حرکی عصبانیے جو ہیں ان کی مدد سے ممکن ہوتا ہے۔ تلازمی عصبانیے حرکی اور حسی عصبانیوں کے درمیان تعلقات جو ہیں یا جو ریلیشن ہوتا ہے یا جو بیلنس ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر تلازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دینا، تو یہاں پر حرکی اور حسی عصبانیوں کے درمیان جو پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے یا پیغامات کو ایک سیل سے دوسرے سیل میں بھیجنے کے لیے جن خلیوں کا سہارا لیا جاتا ہے وہ تلازمی عصبانیے کہلاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو سب سے اہم یا مین ٹاپک آتا ہے وہ نظام عصبی کا آتا ہے۔ نظام عصبی جو ہے یہ اربوں عصبانیوں اور ریشوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ایک مکمل ہم آہنگی اور یکجہتی کے ساتھ کام جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس بنیادی طور پر 2 قسم کے نظام جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہے ہیں، ایک مرکزی نظام عصبی ہے اور ایک محیطی نظام عصبی ہے، یعنی ایک سینٹرل نروس سسٹم ہے اور دوسرا پیریفرل نروس سسٹم ہے۔ مرکزی نظام عصبی جو ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں ایک دماغ ہوتا ہے اور دوسرا ہرا مغز ہوتا ہے، اور یہ دونوں جو حصے ہیں یہ اربوں خلیوں سے مل کر، عصبانیوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی پیچیدہ نظام کی تشکیل جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ انسان کے کردار اور ذہنی اعمال کو مجموعی طور پر یہی نظام کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ دماغ جو ہوتا ہے یہ انتہائی وسیع اور انتہائی کمپلیکیٹڈ اور انتہائی منفرد قسم کی تخلیق ہے پروردگار کی۔ اگر ہم دیکھیں تو دماغ جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہم اگر کسی بھی انسان کے دماغ کے خلیوں کا اندازہ لگانا چاہیں اور ان کے رابطوں کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ایک نیورون کا دوسرے نیورون سے کس طرح کا رابطہ بن گیا ہے، تو ہمیں تقریباً ان کھربوں رابطوں کو جو ہے وہ جاننے کے لیے
بہت زیادہ عرصہ درکار ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی کیلکولیشن آپ کو بتائی جا سکتی ہے کہ اگر ہم 1 منٹ کے اندر 60 اسبانیوں کے جو جوڑ ہیں، یعنی جو کنیکشنز ہیں نیورونز کے آپس میں، اگر ہم 1 منٹ میں 60 کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمیں پورے دماغ کے یا جو حرام مغز ہے یا سینٹرل نروس سسٹم کے اندر جتنے بھی اسبانیوں کے کنیکشن آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے 2600 سال درکار ہوں گے۔ یعنی یہ ایک فرضی کیلکولیشن ہے جس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ کس قدر اربوں خربوں کی تعداد میں نیورونز جو ہیں وہ آپس میں مختلف کنیکشن بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے ایک وقت پہ انسان جو ہے وہ مختلف کام سارے انجام دے سکتا ہے، وہ سوچتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سکون، خوشی، غم، غصہ، اشتعال وغیرہ ایسے تمام جو ایکسپریشنز ہیں ان پہ الگ الگ رد عمل بھی دے رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت کے اندر مختلف رد عوامل جو ہے وہ دینے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ اب دماغ کو جس وقت ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس کے مختلف حصوں کو سب سے پہلے اسٹڈی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر دوں کہ میں اس کی تصویر جو ہے دماغ کی مختلف حصوں کی وہ میں آپ کے پاس گروپ میں شیئر کر دوں گا، تو آپ اس لیکچر کے ساتھ ساتھ اس تصویر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کے ذہن میں کنسیپٹ زیادہ کلیئر اور واضح ہو جائے گا۔ دماغ جو ہے اس کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہمارے پاس زیریں دماغ ہوتا ہے جسے ہم ہائنڈ برین کہتے ہیں، دوسرا وسطی دماغ ہوتا ہے اور تیسرا بلائی دماغ ہوتا ہے۔ اب زیریں دماغ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بنیادی طور پر 3 حصے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک سر حرام مغز ہوتا ہے، ایک مخ صغیر ہوتا ہے اور ایک پونس ہوتا ہے۔ سر حرام مغز کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ واضح نام سے ہی ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ دس از بیسیکلی دا پارٹ آف دا برین، جو کہ جس کی جو اٹیچڈ ہے پیچھے حرام مغز کے ساتھ یا اسپائنل کارڈ کے ساتھ، اسے ہم انگلش میں میڈولا اوبلانگیٹا کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کا کام جو ہے وہ دل کی دھڑکن کی رفتار جو ہے اس کو نارملائز کرنا، اس کے علاوہ جو ہے وہ بلائی دماغ اور حرام مغز کے درمیان جو رابطہ ہے وہ قائم رکھنا، تاکہ جو انفارمیشن ہے جو حرام مغز کنٹرول نہیں کر پاتا اسے دماغ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہونا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو حرام مغز تک یہ اطلاع آتی ہے سب سے پہلے جو کہ اس کانٹے کو پاؤں سے نکالا جائے۔ جب ہم اس کو نکالتے ہیں اور اگر کانٹا ٹوٹ جائے تو اس کے بعد چونکہ حرام مغز نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے وہ پراپر نہیں ہو سکی، لہٰذا اب جو معلومات یا پیغامات ہوں گے وہ برین کی طرف جائیں گے۔ نا برین ول ڈیسائیڈ کہ آگے اس ٹوٹے کانٹے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد غیر ارادی حرکات اور سکنات جو ہوتی ہیں، مثلا دل کی دھڑکن، دوران خون کا تسلسل، نبض کی رفتار، نگلنے کی رفتار، کیے وغیرہ آنا، چھینک وغیرہ آنا، درجہ حرارت کا کنٹرول کرنا، جسم کے توازن کو سیدھا برقرار رکھنا، اس کے علاوہ نیند اور آرام کی حالت میں خون کے دباؤ کو نسبتاً کم کر دینا، بلڈ کے پریشر کو کم کر دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو آٹومیٹیکلی آپ کے جسم کے اندر رونما ہو رہی ہیں یہ سارے حرام مغز کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیریبلم ہوتا ہے۔ سیریبلم جو ہے یہ چھوٹے دماغ کو کہا جاتا ہے یا مخ صغیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ سارے حرام مغز کے بالکل اوپر واقع ہوتا ہے اور اس کا کام جو ہے دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کے وظائف کا تعلق ہے تو یہ پٹھوں کو یا عضلات کو یا مسلز کو جو ہے ان کی جو موومنٹ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ عام طور پر انسان جو مختلف عادتیں ڈیولپ کر لیتا ہے اس کا مرکز بھی یہ سیریبلم ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اعضائے حس سے موصول ہونے والے جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں ان کو عضلات تک بھیجنا اور ان کو ڈائریکٹ کرنا، یہ کام بھی جو ہے وہ سیریبلم کا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا حصہ پونز آتا ہے۔ یہ یونانی الفاظ سے مل کر بنا یونانی لفظ ہے اور اس کا مطلب پل کے ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ گزرگاہ ہے جو کہ انسان کے وسطی اور نچلے دماغ کے درمیان جو ہے وہ ایک پل کا کام کرتا ہے، اور معلومات جو ہیں وہ وسطی دماغ سے زیریں دماغ کی طرف اور زیریں دماغ سے وسطی دماغ کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرتی ہیں یا جا سکتی ہیں۔ اعصاب کے اور جسم کے دائیں بائیں حصوں کے درمیان یہ ربط پیدا کرتا ہے۔ نیند، چلنے پھرنے، خواب دیکھنے جیسے اعمال کا تعلق بھی پونس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سر کی پوزیشن اور حرکت کی پوزیشن، سر کی پوزیشن اور اس کی حرکات کو بھی یہ کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے جو زیریں دماغ ہے اس کے 3 حصے ہیں، میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ ہمارا سر حرام مغز یا میڈولا اوبلانگیٹا کہلاتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مخ صغیر یا چھوٹا دماغ جسے ہم سیریبلم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ ہمارے پاس پونز آتا ہے جو کہ ہمارے غیر ارادی حرکات جو ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس وسطی دماغ آتا ہے. وسطی دماغ کا صرف ایک کام ہے اور وہ کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بالائی اور زیریں دماغ کے درمیان جو ہے وہ رابطے کا کام کرتا ہے، اور اس رابطے کے ذریعے سے وہ جو سگنلز ہوتے ہیں وہ بالائی دماغ سے زیریں دماغ اور زیریں دماغ سے بالائی دماغ کی طرف جو ہے وہ ٹریول ہوتے ہیں. یہ جو کچھ سگنل وصول کرتا ہے اور آنکھوں کی حرکات کی کو بھی یہ کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تو یہ تمام سگنلز جو ہیں ان کو پراپرلی ریگولیٹ کرتا ہے تاکہ ایک کوئکسٹ پاسبل معلومات جو ہیں وہ ایک حصے سے دوسرے حصے کے اندر جو ہے وہ جا سکیں. اس کے علاوہ وسطی دماغ درد کی حس کو بھی کسی حد تک محسوس کرتا ہے. آواز کس طرح سے انسان بولتا کس طرح سے ہے، آواز کا ارتکاز کیسے ممکن ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ کنٹرولز جو ہیں وہ انسان کے وسطی دماغ کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس دماغ کا سب سے اہم حصہ آتا ہے جو بالائی دماغ ہوتا ہے. بالائی دماغ کو ہم بنیادی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک سریر یا عرشہ کہلاتا ہے، دوسرا زیریں سریر کہلاتا ہے، تیسرا لمبک سسٹم ہے، اور چوتھا مخ کبیر یا سیریبرم کہلاتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس تھیلمس آتا ہے یا سریر آتا ہے یا عرشہ آتا ہے. یہ بنیادی طور پر وسطی دماغ کے اوپر 2 چھوٹی گیندوں کی شکل میں واقع ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی کام جو ہوتا ہے وہ جو سونگنے چکھنے کی حصیں ہوتی ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ تمام معلومات کو کنٹرول کرنے کے علاوہ غیر ارادی حرکات ہوتی ہیں ان کو بھی کسی حد تک یہ کنٹرول کرتا ہے. ان کا تعلق بھی غیر ارادی حرکات کا تعلق بھی تھیلمس کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر درد ہے، پریشانی ہے، بے آرامی ہے، افسردگی ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق جو غیر ارادی حرکات ہوتی ہیں جن کا انسان کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، یہ بھی تھیلمس جو ہے یا شریر جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے. اس کے بعد ہائپو تھیلمس آتا ہے جو اس کا نچلا حصہ ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ جب ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے موٹیویشن کا یا محرکات کا، تو یہ تمام بنیادی محرکات جو ہوتی ہیں بھوک، نیند، پیاس وغیرہ یا جنس، ان تمام کو یہ کنٹرول کرتا ہے، درجہ حرارت وغیرہ کو. اس کے علاوہ جسم کے اندر توازنی میلان رکھتا ہے، یعنی انسان کس طرح سے بیلنسنگ سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اپنی باڈی کو مینٹین رکھ سکتا ہے. بلغمی جو غدودی نظام ہے وہ کس طرح سے کنٹرول ہوتا ہے، خوشی اور غمی کے یا مختلف قسم کے جو جذبات یا ہیجانات جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے، اور ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طرح سے جسم کو تیار کرتا ہے. تو یہ تمام کے تمام فنکشنز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہائپو تھیلمس یا عرشہ زیریں یا زیریں عرشہ کی مدد سے جو ہے وہ ہم پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد لمبک سسٹم آتا ہے. یہ نظاموں میں یہ مختلف نظاموں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتا ہے. یعنی اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خودکار نظام عصبی کا مرکز خیال کیا جاتا ہے. یعنی اس کا کام ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی سسٹم جو آپریٹ ہو رہے ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک اہم کام ہوتا ہے کہ یہ ہیجانی رد عوامل جو ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر خوف کے وقت، خوشی کے وقت، غم کے وقت کس قسم کے رد عوامل انسان نے دینے ہیں، تو یہ بھی یہ سسٹم کنٹرول کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سب سے اہم حصہ مخ کبیر آتا ہے. مخ کبیر کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا لینتھی حصہ ہے، اور اس کے علاوہ ہم دماغ کے وظائف اور حرام مغز جیسے نیکسٹ جو ہے لیکچر کے اندر انشاءاللہ پریپیئر کریں گے. اگر اس سے ریلیونٹ کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آئی ول گیو یو دا آنسر اپ ٹو یور لیول آف سیٹسفیکشن. اس کے علاوہ میں کچھ تصویریں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ دماغ اور حرام مغز کے متعلق ہوں گی، تو یہ آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کے لیے امپورٹنٹ ہیں. انشاءاللہ we will discuss it tomorrow. اور کوئی کویسچن اگر آپ کے ذہن میں ہو اس سے ریلیونٹ تو you can ask. I will give you the answer up to your level of satisfaction. May God bless you.